الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کل ہم فرض عین میں میراث کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اللہ کا شکر الحمدللہ کہ یعنی بہت آسانی کے ساتھ یہ سمجھ میں آتی ہے، اور صرف ایک جدول ہے اور ایک شجرہ ہے، اس کے ذریعے سے الحمدللہ اس کے تمام سوالات 3 قاعدوں سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی تک ماشاءاللہ یعنی عمومی سوالات حل کیے گئے ہیں فقہ حنفی کے مطابق، لیکن چونکہ ظاہر مسائل میں اماموں کا اختلاف بھی ہوتا ہے، تو اس میں اختلاف کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ اس کے مطابق مسئلہ حل ہو سکے۔ ہمارے نزدیک اصل میں سارے امام حق پر ہیں، لہذا اپنے امام کے مسلک پہ رہتے ہوئے باقی تمام اماموں کی قدر کرنا اور ان کا ریگارڈ کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ تو ظاہر مطلب جس کا جو مسلک ہے اس مسلک کے مطابق عمل کرے گا۔ تو ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ہم پہلے فقہ حنفی کے مطابق مسائل سمجھا رہے تھے، اب اس سے جہاں جہاں اختلاف ہے وہ بتا دیں گے، تو انشاءاللہ سب کے بارے میں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے کہ پیش نظر ہمیں اختلاف کا مفہوم سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس میں غلطی بعض اوقات بہت مہنگی پڑتی ہے۔ اس کی 2 انتہائیں ہیں، ایک یہ کہ سرے سے دوسرے کی تحقیق پر بھروسہ ہی نہ کیا جائے، اور اپنی غلط تحقیق کی بنیاد پر بڑے بڑے اکابر جن کی عمریں اس میں گزری ہیں ہوتی ہیں اور جن کے تقوی کی ایک دنیا قسم کھا رہی ہوتی ہے، ان کی تحقیقات سے صرف نظر کیا جائے۔ اور دوسری انتہا یہ کہ ایسے تقلید کی جائے کہ کوئی اپنے امام کی تقلید کے علاوہ دوسرے امہ کے تحقیقات کے غلط ہونے کا یقین کر کے ان کی تقلید اور تنقیص کے درجے پہ ہو جائے۔ بلا شبہ اکابر نے تقلید کا مطلب ہرگز نہیں بتایا، خود ائمہ کرام اپنی تحقیق پر لرزاں بااندام ہوتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے، من سرہ ان یقتحم جراثیم جہنم فلیقض بین الجد والاخوہ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے، یعنی فرماتے ہیں کہ جو جہنم کے بالکل وسط میں پہنچنا چاہتے ہیں نا، تو وہ جد اور بھائیوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ اتنے ڈرتے کہ ہمارے کابر ان فیصلوں کو کیا سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخر وقت تک ان معاملات میں اپنے فیصلوں پر ڈرتے تھے۔ تقلید کا بنیادی مقصد یہ کسی معتمد پر بھروسہ کر کے اپنے نفس کے شر سے محفوظ ہو جائے، بالخصوص جب فیصلہ مالی امور کا ہو، کیونکہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ ایمان کو داؤ پر لگا سکتے ہیں۔ اس مقصد کے پیش نظر اس کتاب میں 4 فقہ کے قاعدے دیے گئے ہیں کہ جو جس امام کا پیروکار ہو اپنے لیے حکم معلوم کر کے اس پر عمل کر سکے۔ ایک مسئلہ میں کسی ایک فقہ اور کسی دوسرے معاملے میں دوسرے کو لینا فتنے کو دعوت دینا ہے، کیونکہ ترجیحات کا منشا اگر نفس کی چاہت کو پورا کرنا ہو تو یہ صراحتاً ضلالت و گمراہی ہوگا۔ ہر فقہ کی بنیاد قرآن و سنت ہے، اس لیے کسی کا یہ کہنا کہ کسی خاص کا پیروکار ہونا سنت کے مخالفت ہے، بالکل حماقت ہے۔ ہاں اگر کوئی خود تقلید چھوڑتا ہے تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اس پر اس کے ساتھ بحث کرنا تجزیہ اوقات ہے۔ علم المیراث میں اختلافات بہت کم ہیں، کیونکہ اس کے اکثر اصولوں کا ماخذ قرآن کریم و اجماع ہے۔ جہاں حدیث شریفہ کی تطبیق میں ائمہ کرام کا اختلاف ہوا، وہاں کچھ اختلاف ہے جس کا لب لباب درج ذیل ہے۔ ذوی الفروض اور عصبات میں اختلاف۔ ایک، باپ دادا کا دادی کے حاجب ہونے میں اختلاف۔ احناف، مالکیہ اور شوافی کے نزدیک جدات صحیحہ کو ان کا میت کے ساتھ کوئی ذو الفروض واسطہ محروم کر سکتا ہے، یعنی ماں، باپ، دادا وغیرہ، جبکہ حنابلہ کے راجح قول کے مطابق صرف ماں ہی جدات کو محروم کر سکتی اور کوئی نہیں۔ پس ان کے نزدیک باپ دادا کی موجودگی میں بھی ابوی جدات محروم نہیں ہوتی اور باقی ائمہ کے نزدیک محروم ہوتی ہے۔ مثلا مثال دیتا ہوں، باپ کی ماں جو ہوتی ہے وہ دادی ہوتی ہے، تو باپ اس کا یعنی اس میں آ گیا، اولاد میں آ گیا، اور چونکہ یہ قائم مقام ہے، یہ اس کا اپنا حصہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، یہ قائم مقام ہے، اس کو ماں کا قائم مقام بنائیں گے۔ تو باقی ائمہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ دادی جو ہے مطلب یہ اس کو حصہ ملتا ہے مطلب باہر سے، تو اگر اس کا اولاد میں کوئی ہے موجود تو پھر اس کا حصہ ختم۔ یہ 3 ائمہ ہی کہتے ہیں۔ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اصل میں
یہ جو ماں ہے نا اس کا حصہ یعنی گویا کہ ان کو دیا گیا ہے، ماں کا جتنا حصہ ہے نا ان کو دیا گیا. ماں موجود ہو تو پھر تو اس کو نہیں دیا جائے گا، لیکن اگر ماں موجود نہیں ہے تو پھر کوئی اس کو محروم نہیں کر سکتا. یعنی یہ مطلب ان کا دلیل ہے. نمبر 2 اخوہ مع الجد. احناف اور حنابلہ کے مفتابہی اقوال کے مطابق جد کی موجودگی میں حقیقی اور اللاتی بہن بھائی بھی محروم ہیں. شوافی مالکیہ ان کو جد کے ساتھ شریک مانتے ہیں. اس کی تفصیل کے لیے اخوہ مع الجد کے باب کا مطالعہ بہتر رہے گا. مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ ہے کہ احناف اور حنابلہ یعنی محمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے پیروکار، یہ اس میں وہ جو شجرہ ثبات ہے نا وہ بالکل مینوعن استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جد کا نمبر جو ہے نا وہ جو ہے نا مطلب وہ کتنا ہے 6 ہے نا، 5 باپ کا ہے. جد کا نمبر 6 ہے اور بائی کا نمبر حقیقی بائی کا اور بہن کا نمبر 9 ہے اور اللاتی بہن بائی کا نمبر 10 ہے. تو اگر 6 نمبر موجود ہے تو پھر 9 10 کو کیسے ملے گا؟ ان کا طریقہ کار تو یہ ہے. لیکن جو ہمارے حضرت شوافی و مالکیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مطلب اس سے محروم نہیں ہوتے، اسپیشل کیس ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کو آپس میں شریک کیا جائے گا. باپ کو نہیں مطلب جد کو ایک بائی سمجھا جائے گا، بائی کے طور پہ شریک کیا جائے گا. اس میں پھر آپس میں اختلاف ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا اپنا طریقہ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا اپنا طریقہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا طریقہ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ تینوں جو ہے نا وہ جد کے ساتھ بہن بھائیوں کو شریک کرتے ہیں. تو یہ بات مطلب ظاہر ہے ابھی اختلاف کی بات ہے. ہمارے حناف جو ہے اور حنابلہ ان کے ہاں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں اگر جد موجود ہے تو بہن بھائی ختم، ان کا کوئی وہ نہیں ہے. ہاں جی، لیکن یہ حضرات ان کو شریک کرتے ہیں اور اس کے لیے پورے چپٹر انشاءاللہ پڑھیں گے. مسئلہ مشرکہ. اس میں اخیافی بھائیوں کی موجودگی میں حقیقی بھائی محروم ہو جاتے ہیں. اس میں حنابلہ و احناف کے ہاں حقیقی بھائی حسب قاعدہ محروم رہتے ہیں، لیکن شوافی اور مالکیہ ان کو اخیافی بہن بھائیوں کے ساتھ ثلث میں اخیافیوں کے طریقے پر شریک کر دیتے ہیں. ہاں جی، مطلب اخیافی بہن بھائیوں کے ساتھ بھائی بھی جو حقیقی بہن بھائی ہے ان کو ثلث میں شریک کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ایک ہوں تو ان کو 1/6 ملتا ہے، اور اگر کئی ہوں ان کو پھر 1/3 ملتا ہے. تو اس میں سب کو شریک کر لیتے ہیں. یہ مسئلہ مشترکہ ہے. یہ بڑے مطلب بہترین مطلب ڈسکشن ہے اس میں. ہاں جی، مثال کے طور پر اگر خاوند ماں اخیافی بائی 2 اور حقیقی بائی 2 ہوں تو خاوند کو 1/2 مل گیا کیونکہ اولاد نہیں ہے، اور ماں کو 1/6 مل گیا کیونکہ اخوہ موجود ہے، ایک سے زیادہ بہن بھائی، اور اخیافی بہن بھائیوں کو 1/3 مل گیا. اب ان کو جمع کرو، بہت آسان ہے. یہ دیکھیں 1/2 جمع 1/3 جمع 1/6، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر 6 ضعف عقل ہے تو 3 جمع 2 جمع 1، 1 جمع 2 3 جمع 3 6/6، یہ 1 ہو گیا. لہذا کیا رہ گیا؟ ہاں جی، کچھ بھی نہیں رہا. تو اب یہ ہے کہ اس صورت میں حقیقی بہن بھائی محروم ہو گئے کیونکہ ذو الفروز ہے. حقیقی بہن بھائی تو ذو الفروز نہیں ہے نا. اگر بہنیں بھی موجود ہو بھائی بھی موجود ہو تو اسبات میں آ جائیں گے. ہاں جی، تو اسبات کو تو ملتا تب ہے جب ذو الفروز میں سے کچھ بچ جائے، اور ذو الفروز سے کچھ بچا ہی نہیں. ہاں جی، تو یہ بات ہے. مطلب یہ کہ یہ وہ ہے کہ جس وقت تقسیم ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں یہی مسئلہ جب تقسیم ہو رہا تھا تو ان میں سے جو حقیقی بہن بھائی تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ گدا صحیح، لیکن ماں تو ہمارے شریک ہے نا. ماں میں تو ہم شریک ہے نا، مطلب جس ماں کی وہ اولاد ہے ماں کی ہم بھی اولاد ہیں، تو ہمیں کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی دلیل سے متاثر ہو کر ان کو شریک کر دیا، اس طریقے سے شریک کیا. لیکن علی کرم اللہ وجہ فرمایا میں اصول کو کیوں تبدیل کروں؟ اصول ہے. اگر مثال میں کسی طور پر اس وقت ان کو ملتا ہے باقیوں کو نہیں ملتا اصول کے مطابق، تو یہاں اصول کے مطابق اگر نہیں ملتا تو نہیں دیتے.
انہوں نے بالکل اس کو اس طرح. تو علی کرم اللہ وجہ کا تو یہی تھا کہ بس اصول کو فالو کرنا چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ ان کی دلیل سے متاثر ہو کر کہ واقعی ماں تو شریک ہی ہے، تو لہٰذا ان کو بھی ان کے ساتھ شریک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ مطلب اختلاف کی بات تھی. رد کے مسئلے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا قول یہ کہ جن وارثوں کا حصہ ضروری شریعت مقرر ہے ان کا وہی حصہ دے دیا جائے اور جو بچ جائے وہ بیت المال میں رکھا جائے. اور اسی پر امام مالک، امام شافعی، امام اوزاعی اور داود ظاہری رحمۃ اللہ علیہم کا فتویٰ ہے، لیکن دوسرے کابر صحابہ نے ان کا قول نہیں لیا. اس لیے حناف اور حنابلہ رد کے قائل ہوئے. تاہم بعد میں شافعی اور مالکیہ کے متاخرین نے بھی بیت المال کا صحیح انتظام نہ ہونے کی وجہ سے حناف کے طریقے پر رد کا فتویٰ دیا ہے. جو حضرات رد کے قائل ہیں ان کے یہاں پھر 3 قول ہیں. ہاں جی، سوائے میاں بیوی کے سب پر رد کیا جائے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک ہے. نمبر 2، میاں بیوی پر بھی رد کیا جا سکتا ہے. یہ قول حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے، لیکن اس پر کسی کا عمل نہیں. جی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ 6 وارثوں کے سوا سارے ذوی الفروض پر رد کیا جائے گا، اور وہ یہ ہیں: خاوند اور بیوی پر، بیٹی کی موجودگی میں پوتی پر، حقیقی بہن کی موجودگی میں ستیلی بہن پر، ماں کی موجودگی میں ماں کی اولاد پر، کسی بھی ذوی الفروض کی موجودگی میں دادی پر رد نہیں ہوتا. اسی پر امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ جن پر نہیں، خاوند پہ نہیں ہوتا، بیوی پر نہیں ہوتا، بیٹی کی موجودگی میں پوتی پہ نہیں ہوگا، اور حقیقی بہن کی موجودگی میں ستیلی بہن پر نہیں ہوگا، اور ماں کی موجودگی میں ماں کی اولاد پر نہیں ہوگا، اور کسی بھی ذوی الفروض کی موجودگی میں دادی پر رد نہیں ہوگا. اللہ کیونکہ اخیافی تو مطلب اس میں آتا ہے نا، وہ تو ذوی الفروض میں آ جاتے ہیں. عصبات کے لیے شجرہ عصبات تیار کیے گئے جو سب کے لیے کافی ہے. اس میں داداؤں اور بہن بھائیوں کو شیڈ میں دکھایا گیا. مطلب یہ ہے کہ یہ شیڈ سے مراد یہ ہے کہ دادا اور بہن بھائی، یہ مطلب اس طرح شیڈ بن جاتا ہے. ہاں جی، تو جو شیڈ ہے مطلب اس طرح میں بنا دیتا ہوں. دیکھیں یہ شیڈ میں بنا دیتا ہوں. یہ ٹھیک ہے نا، مطلب یہ کہ یہ اس میں شیڈ ہے تو یہ اس طرح ہوتا ہے یہاں اور پھر وہاں. ٹھیک ہے، یہاں شیڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں مطلب ان کا آپس میں یہ شریک ہوں گے، مطلب یہ آپس میں شریک ہوں گے. ٹھیک ہے، بلکہ اس طرح دادا صرف نہیں ہے، یہ پردادا سے گڑدادا بھی شامل ہے، کیونکہ یہ بھی تو دادائے بنتے ہیں نا. اچھا، تو یہ تو ہو گیا. اب مثال پر آتے ہیں. مثال نمبر 53. ایک میت نے بیوی، دادا اور پردادی، 2 حقیقی بھائی، 1 اللاتی بھائی اور حقیقی بہن وارث چھوڑے. چاروں فقوں میں ان کے حصے معلوم کریں. ذوی الفروض کے جدول سے حناف کے مطابق ذوی الفروض کے حصے نکالے تو پتہ چلا کہ پردادی محروم ہے کیونکہ دادا موجود ہے جو اس کا بیٹا ہے. بیوی کو 1/4 حصہ دیا کیونکہ میت کے اولاد موجود نہیں. حناف کے نزدیک چونکہ دادا کی موجودگی میں ہر قسم کے بہن بھائی محروم ہوتے ہیں، اس لیے ان کو باقی 3/4 حصہ مل گیا. اس کو بطور اسبہ ہونے کی وجہ سے یہ سوال اس طریقے سے حل ہو گیا. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بیوی کا 1/4 ہے. ہاں جی، اور محروم دادی مطلب محروم ہے. اچھا، اور کیونکہ دادا بیوی کا 1/4 دیا تو 1/4 جمع 0 تو 1/4 ہو گیا. ایک میں سے 1/4 منفی ہو گیا تو 3/4 ہو گیا. 3/4 باقی ہے. اب یہ 3/4 جو ہے یہ ان کو مل گیا، مطلب یہ ہے کہ دادا کو. ٹھیک ہے نا، یہاں تو مسئلہ اس طرح ہو گیا. ذوی الفروض کے جدول سے شافعی اور مالکیہ کے مطابق ذوی الفروض کے حصے نکالے تو پتہ چلا کہ یہاں بھی پردادی دادا کی موجودگی میں محروم ہے. بس بیوی کا 1/4 سے ہم دینے کے بعد 3/4 رہ گئے. ان سام میں دادا کے ساتھ بہن بھائی شریک ہیں، کیونکہ شافعی اور مالکیہ کہ ہاں مخوف ملجد پر اعتبار. اس صورت میں مقاسمہ کی صورت میں جو ظاہر ہے اس چپٹر میں آ جائے گا. جد کو 1/6 ملا، اس لیے جد کو 1/6 سے ہم دینے کے بعد 7/12 سے ہم میں حقیقی بہن بھائیوں کو آپس میں شریک کیا جائے. پس حقیقی بہن 7/60 اور حقیقی بھائی کو 14/60 سے ہم دیے جائیں گے،
اور لاتی بائی حقیقی بائیوں کے مقابلے محروم ہیں۔ تو یہ شوافی کا طریقہ ہو گیا۔ ذوی الفروض کے جز حنابلہ کے مطابق ذوی الفروض کے اس سے نکال کے پتہ چلا کہ ان کے یہاں پر دادی دادا کے سامنے محروم نہیں، لہٰذا اس کو اپنا حصہ مل گیا، تو ایک بڑے 4 اور ایک بڑے 6 یہ دونوں جمع کر لیں، ایک بڑے 4 جمع ایک بڑے 6، تو یہ ہو گیا 12، 3 جمع 2، 5 بڑا 12، تو 7 بڑا 12 رہ گیا۔ تو یہ 7 بڑا 12 جو ہے یہ دادا کو مل جائیں گے بطور اسباب، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سوال میں دادا کو سب سے زیادہ حصہ حناف سے ملا، پھر حنابلہ سے، پھر مالکی اور شافعی سے۔ خطرے کی بات یہ ہے کہ دادا جان اگر پہلے حنفی نہیں تھے اور صرف ان نے اس وقت فقہ حنفی اختیار کیا تو بقول علماء کرام ان کے سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے، کیونکہ ایک دنیائی فائدے کے لیے اپنے مسلک کو بدلنا دل کے ایک زبردست روحانی روگ کو ظاہر کر رہا ہے، جو موت کے وقت اس کے ایمان کو ڈبونے میں شیطان کے استعمال میں آ سکتا ہے۔ پہلے وقتوں میں ایک صاحب نے فقہ شافعی کو صرف اس لیے اختیار کیا تھا کہ وہ شافعی میں شادی کرنے کا خواہاں تھا، تو اگرچہ شادی ایک جائز ضرورت ہے اور سنت ہے، لیکن اس کا مصر علماء نے کہا کہ اس آدمی کی سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے کہ اس نے تحقیق کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک دنیائی فائدے کے لیے ایک حق فقہ کو ترک کیا جس کا وبال اس کے گردن پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امتحان میں نہ ڈالے، اور کوشش کرنے کی احتیاط کا دامن پکڑ کر محفوظ راستہ اختیار کریں اور عاجلہ کو عاجلہ پر ترجیح نہ دے، کہ قرآن و پاک میں کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اصول ایسی صورت حال میں یہ بتایا جاتا ہے کہ میت کا جو مسلک ہے اس پر سب ورثاء کے حصے ان کو دلوایا جائے۔ اب دیکھیں، یہ وہ جگہ ہے جو ڈاکٹر فدا صاحب نے پڑھے، تو ڈاکٹر فدا صاحب وہ مطلب یعنی بہت ان پہ اثر ہو گیا اور رو پڑے، اور مطلب جو ہے نا وہ پیسے ہاتھ ڈال کے 500 روپے مجھے انعام دے دیا کہ آپ نے بالکل صحیح بات لکھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سارا مطلب اس کو سمجھنا چاہیے، ضروری ہے، تاکہ اختلاف کی صورت میں انسان اپنے مسلک کے مطابق عمل کر لے، جو حق مسلک ہے، اپنے نفس کی خواہش کے مطابق نہیں۔ یہ بات اخوہ مع الجد، اب یہ وہ چپٹر ہے جس کے، کیونکہ وہ سوال ہم نے پہلے حل نہیں کیا نا، ہم نے تو صرف ان کا جواب بتا دیا آپ کو۔ اب اخوہ مع الجد میں اس کو حل کیا جا سکے گا انشاءاللہ۔ 19 منٹ ہے، تو پھر اس پہ انشاءاللہ العزیز بعد میں بات کریں، کیونکہ یہ بڑا لمبا چیپٹر ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس کو اب ہم پڑھیں گے۔ تو اخوہ مع الجد میں انشاءاللہ آپ کو طریقے بتائیں جائیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے طریقوں میں کیا اختلاف ہے، ہاں جی، انہوں نے کیا کیا اصول بتائے ہیں۔ وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے طریقے پر ہی امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ عمل ہے، یعنی ان کے طریقے پر۔ اس کی وجہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ فرائض میں بہت اچھا حساب کر سکتا ہے، مطلب اس طرح فرمایا۔ تو یہ جو ہے نا وہ بات ہے جو شوافی اور مالکیہ نے کہا کہ یہ پھر ظاہر ہے بہتر ہے، لیکن حناف وہ اس مسئلے میں جو ہے نا وہ خلفاء راشدین کے ساتھ ہے، ہاں جی، اور وہ فرما رہے کہ مطلب یہ تو حساب میں ان کی مہارت تھی، اصول والی بات تو الگ ہے نا، اصول میں خلفاء راشدین کو مہارت تھی، ہاں جی، تو لہٰذا مطلب ہے کہ انہوں نے خلفاء راشدین کے اقوال کو لے لیا، اس میں انہوں نے اس میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا وہ نہیں لی۔ تو یہ بہرحال ایک نظام ہے، اور واقعتاً یہ حناف اور حنابلہ کا جو مسلک ہے وہ اس وجہ سے بہت وہ ہے کہ اس میں مزید اختلافات نہیں ہیں، بس اصول طے ہو گیا اور اس کے مطابق، جبکہ مطلب یہ ہے کہ اس میں 3 اختلافات تو پہلے ہی ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کا الگ اختلاف ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا الگ اختلاف ہے، ہاں جی، ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اپنے اصول میں ایک جگہ بہت مشکل صورتحال تھی، اگرچہ انہوں نے حسابی طریقے سے اس کو حل کر لیا، لیکن وہ حل کرنا براہ راست والی بات نہیں تھی، اس کے لیے ان کو کچھ ترتیب بنانی پڑی علیحدہ، تو گویا کہ استثنائیات اس میں بہت زیادہ ہے۔